تجلیات نبوت لیسن نمبر 31 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم پیج نمبر 376 سے پڑھیں گے تجلیات نبوت رفیق اعلیٰ کی جانب۔ رفیق اعلیٰ سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں۔ دیکھیں، جب دعوت دین مکمل ہو گئی تھی اور عرب کی نکیل اسلام کے ہاتھ میں آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اور احساسات، احوال و ظروف اور گفتار و کردار سے ایسی علامات نمودار ہونا شروع ہوئیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ اس زندگی کو اور اس جہان فانی کے باشندگان کو الوداع کہنے والے ہیں۔ مثلاً آپ نے رمضان 10 ہجری میں 20 دن اعتکاف فرمایا، جبکہ ہمیشہ 10 دن ہی اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا، جبکہ ہر سال ایک ہی مرتبہ دور کرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا، مجھے معلوم نہیں، شاید میں اس سال کے بعد اپنے اس مقام پر تم لوگوں سے کبھی نہ مل سکوں۔ جمرۃ العقبہ کے پاس فرمایا، مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو کیونکہ میں اس سال کے بعد غالباً حج نہ کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایام تشریق کے وسط میں سورہ نصر نازل ہوئی اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اب دنیا سے روانگی کا وقت آن پہنچا ہے اور یہ موت کی اطلاع ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن رخصت کیا تو انہیں وصیت کرنے کے بعد فرمایا، اے معاذ، غالباً اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں جدائی سے رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کئی بار فرمایا، غالباً میں تم لوگوں سے اس سال کے بعد نہ مل سکوں گا، غالباً میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا۔ اسی وجہ سے اس حج کا نام حجۃ الوداع رکھا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منتقل ہونے کے لیے لوگوں کو الوداع کہا۔ اوائل سفر 11 ہجری میں، اوائل ہوتا ہے بگننگ، سو دا بگننگ آف سفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا کی کہ گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر واپس آ کر ممبر پر فروکش ہوئے اور فرمایا، میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی کہ میں آگے جانے والا ہوں اور تم پر گواہ ہوں۔ واللہ میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، یعنی حوض کوثر کی بات غالباً کر رہے تھے۔ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ واللہ مجھے تم سے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے دوڑ میں لگ جاؤ گے، یعنی کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ نقصان پہنچائے گی امت مسلمہ کو۔ ماہ سفر کے آخر میں آپ رات کے وقت بقیع غرقد تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا، ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں۔ ماہ سفر کے آخری سوموار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ بقیع قبرستان کا نام ہے نا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آپ بقی سے واپس تشریف لائے تو میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہائے میرا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ میں واللہ اے عائشہ ہائے میرا سر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا تھی۔ آپ اس کے باوجود باری باری تمام ازواج طیبات کے پاس دن گزارتے رہے، یہاں تک کہ مرض سخت ہو گیا۔ اس وقت آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تھے اور پوچھ رہے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ مقصود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باری تھی۔ ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں، چنانچہ آپ حضرت فضل بن عباس اور علی بنت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان ٹیک لگا کر دونوں پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے نکلے، یعنی اتنی ان کو کمزوری ہو چکی تھی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر منتقل ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر 7 مشکیزیں پانی ڈالو جن کا بندھن نہ کھولا گیا ہو، یعنی کہ پورا کا پورا مشکیزہ ڈال دو تاکہ میں لوگوں کو وصیت کر سکوں۔ چنانچہ ہم نے آپ کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک لگن میں بٹھا کر ان مشکیزوں سے پانی ڈالا، حتیٰ کہ آپ اشارہ فرمانے لگے کہ تم لوگوں نے کام پورا کر دیا، یعنی کہ وہ 7 مشکیزیں پورے ہو گئے ہیں۔ پھر آپ لوگوں کی جانب تشریف لے گئے، انہیں نماز پڑھائی اور خطاب فرمایا۔ اس خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من جملہ اور باتوں سے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے، تم لوگ قبروں کو مساجد نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں، یعنی کہ شرک کے ڈر سے منع کر رہے تھے نا۔ اور فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا۔ مزید فرمایا تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا، اس کی پوجا کی جائے، تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص زیادتی کے بدلے یعنی کہ کے لیے پیش کیا، یعنی کہ اگر میں نے کسی سے زیادتی کی ہو تو دنیا ہی میں بدلہ لے لو۔ انصار کے متعلق خیر کی وصیت کی، پھر فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، یہ بندے سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اختیار کر لے۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کیا۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں یہ سن کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ اس پر ہمیں تعجب ہوا، لوگوں نے کہا اس بڈھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اسے اللہ دے دے، یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، اور یہ بڈھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پہ قربان۔ لیکن چند دن بعد واضح ہو گیا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سے سب سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ان کے عمل میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اب اس میں ہمیں سیکھنے کی کیا بات ہے؟ دیکھیں جب علم عمل میں نہ ہو تو اس شخص کو ایک بیماری ہے۔ اس بیماری کا ذکر یاد ہے سورہ البقرہ میں بھی آیا ہے، ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 10 میں۔ وہاں کیا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ وہاں پہ آیت نمبر 10 میں فرمایا تھا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے،
اور وہ مرض کون سا تھا؟ منافقت کا میری بہنوں. یعنی اگر ہمارا علم ہمارے عمل میں نظر نہیں آ رہا تو اٹ از سم تھنگ ٹو وری اباؤٹ. کیونکہ جتنا عمل بڑھتا ہے اتنی حکمت آتی ہے نا، اور دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، باتیں اسی درجے پہ سمجھ آتی ہیں جو عام لوگ نہیں سمجھ پاتے. دیکھیں، جو ہم سیرہ سٹڈی کر رہے ہیں نا، اس کو ایکسپیرینس کریں. وی ہیو ٹو امپلیمنٹ اٹ آن آور سیلوز. ہمیں اس کو کیسے اپنے اوپر لے کے آنا ہے، اپنے عمل میں کیسے ڈھالنا ہے. یہاں بھی دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آ گیا کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے ہر موقع پر عمل کر کے دکھایا تھا نا. نیکیوں میں بھی انسان عمل کی خوبیوں کی وجہ سے آگے بڑھ سکتا ہے. یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ جملہ جو ہے نا، اس کو لکھ لیں. نیکیوں میں انسان عمل کی خوبیوں کی وجہ سے آگے بڑھ سکتا ہے، اور یہ معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے. یہ لوگوں کو دکھانے کی چیز نہیں ہوتی. تو جب تک دین کو ہم اپنی چیز نہیں سمجھیں گے نا، اس وقت تک ہم اس کے ساتھ سچے اور آنسٹ ہو ہی نہیں سکتے، اور اس کے لیے ہم ریکوائرڈ قربانی نہیں دے سکتے. دیکھیں، جو ہمارا اپنا بچہ ہوتا ہے، کوئی اس کو پرابلم ہوتی ہے، مائی اون چائلڈ، مائی اون سن، مائی اون ڈاٹر، تو اس کے لیے ہم کتنی قربانی دیتے ہیں نا. کسی قربانی سے ہم دریغ نہیں کرتے. وی ول ڈو واٹ ایور مے اٹ ٹیک. تو جب تک ہم یہ ریئلائز نہیں کریں گے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، اس میں میرا حصہ ہے، کیونکہ انبیاء کی وراثت ان کا پیغام ہوتا ہے نا. تو جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت مجھے ملی ہے، وہ میرا حصہ ہے نا، یہ دین میرا ہے نا. تو پھر جب ہم اس کو اپنا سمجھیں گے، only then we will do the required قربانی for it. ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے، اپنے دلوں میں ہمیں جھانکنا ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا سودا کیا ہے، ہم کیا لینا چاہیں گے. جنت لینا چاہیں گے انشاءاللہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی، اور ان کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کر دینے کا حکم دیا. یہ بدھ کے روز کی بات ہے. جمعرات کو آپ کی بیماری نے اور شدت اختیار کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے. اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے. اس پر لوگوں میں اختلاف ہو گیا، اور جب شور اور اختلاف زیادہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سے اٹھ جاؤ. اسی دن آپ نے وصیت کی کہ یہود اور نصارہ اور مشرکین کو عرب سے نکال دیا جائے، اور وفود کو اسی طرح نوازا جائے جیسے آپ نوازتے تھے. اور نماز اور غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق بھی تاکید فرمائی، اور فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود نماز خود پڑھایا کرتے تھے. دیکھیں، اس سے ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ لگانے میں آسانی ہوگی کہ ہاؤ امپورٹنٹ از آر نماز. لیکن اس دن جمعرات کو جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے لگن میں غسل فرمایا تاکہ مرض میں تخفیف ہو. پھر اٹھنے لگے تو غشی طاری ہو گئی. افاقہ ہوا تو دوبارہ غسل فرمایا. پھر اٹھنے لگے تو دوبارہ غشی طاری ہو گئی. تیسری بار غسل فرمایا اور اٹھنے لگے تو پھر غشی طاری ہو گئی. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहला भेजा कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। चुनांचे इस वक्त से बकिया अयाम में यानी कि रेस्ट ऑफ द डेज़ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज पढ़ाई। आपकी हयात मुबारका में इनकी पढ़ाई गई नमाज़ों की कुल तादाद 17 है। सैटरडे या संडे को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इफाका महसूस किया, चुनांचे दो आदमियों के दरमियान ज़ोहर की नमाज के लिए तशरीफ़ लाए। इस वक्त हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नमाज पढ़ा रहे थे। आपको इनके बाएं बिठा दिया गया। चुनांचे अब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा कर रहे थे और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इक्तदा कर रहे थे, और लोग हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इक्तदा कर रहे थे कि वही लोगों को तकबीर सुना रहे थे। अब हम देखते हैं कि जो कुछ था हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो उन्होंने सब सदका फरमा दिया। तो इतवार के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ग़ुलाम आज़ाद कर दिए। इनके पास 7 दीनार थे, इन्हें सदका कर दिया। क्योंकि मेरी बहनों, अंबिया दौलत छोड़कर नहीं जाते। हथियार मुसलमानों को हिबा कर दिए। रात आई तो हज़रत आयशा ने अपना चिराग एक औरत के पास भेजा और कहलाया कि अपनी कुप्पी से हमारे चिराग में घी टपका दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रा एक यहूदी के पास 30 सा तकरीबन 66 किलो जौ के एवज़ रहन रखी हुई थी। अब हम हयात मुबारका का आखिरी दिन के बारे में पढ़ते हैं। सोमवार की सुबह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नमाज पढ़ा रहे थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे का पर्दा हटाया और लोगों की तरफ देख कर मुस्कुराए। मेरी बहनों, अगर इस वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ ले आएँ और हमें देखें तो क्या वो हमें भी देख के मुस्कुराएंगे? क्या हमारे अमाल ऐसे हैं? चलें, एज अ उम्मत छोड़ दें। लेट्स नॉट टॉक अबाउट लॉट्स ऑफ पीपल, लेट्स टॉक अबाउट मी, लेट्स टॉक अबाउट यू। अगर इस वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर्स माय रूम तो क्या वो मुझे देख के मुस्कुराएंगे? क्या जो मैं अपने बच्चों की तरबियत कर रही हूँ उसको देख के वो खुश होंगे? क्योंकि उन्होंने ही, दे आर आर टुमारो, उन्होंने आगे उम्मा बनना है ना। सहाबा को तो उन्होंने फॉलो करना है ना। अब हमारा तो टाइम जितना है अल्लाह ने लिखा है वो है। तो ये ज़रूर सोचा करे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त फॉर इंस्टेंस शाम को 6 बजे 7 बजे मेरे घर 9 को और वो एंटर हो जाए, मेरे लिविंग रूम में आए, वुड ही बी प्लीज्ड टू सी ऑल ऑफ अस? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे का पर्दा हटाया और लोगों की तरफ देखकर मुस्कुराए। इस पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एड़ियों के बल पीछे हटे और समझा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ़ लाना चाहते हैं। बकौल हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर मुसलमान इस कदर खुश हुए कि चाहा कि आपकी मिजाज पुरसी के लिए नमाज तोड़ दें, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा फरमाया कि अपनी नमाज पूरी कर लो। फिर हुजरे के अंदर तशरीफ़ ले गए और पर्दा गिरा दिया। इसी दिन या इसी हफ्ते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया और कुछ सरगोशी की। वो रोने लगी। फिर कुछ सरगोशी की तो हंसने लगी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरियाफ़्त किया तो ये बात छुपा ले गई। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई तो बतलाया कि आपने पहली दफ़ा ये फरमाया था कि वो अपने इसी मर्ज़ से वफ़ात पा जाएंगे, इसलिए वो रोईं। और दूसरी बार फरमाया
میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے تم مجھ سے عامل ہوگی۔ اس لیے وہ ہنسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بشارت بھی دی کہ تم ساری خواتین عالم کی سیدہ یعنی سردار ہو۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرب کی شدت دیکھی تو بے اختیار پکار اٹھیں، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ابا کو آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا کر چوما اور ازواج مطہرات کو بلا کر واعظ و نصیحت کی۔ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا جو آپ کو خیبر میں کھلایا گیا تھا۔ چنانچہ آپ اس کے الم کی شدت محسوس کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر ایک چادر ڈال رکھی تھی، جب سانس پھولنے لگتی تو چہرے سے ہٹا دیتے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا۔ مقصود ان کے جیسے کام سے روکنا تھا۔ مزید فرمایا، سرزمین عرب میں 2 دن نہ باقی رہنے دیے جائیں۔ یہ آخری ارشاد اور وصیت تھی جو آپ نے لوگوں کو فرمائی۔ اس کے بعد کئی بار فرمایا، نماز نماز اور تمہارے زیر دست یعنی لونڈی غلام۔ پھر نزا کی حالت شروع ہو گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارا دے کر ٹیک لیا، ایسے جیسے گود میں نہیں کر لیتے۔ اسی دوران میں ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ ان کے پاس کھجور کی تازہ شاخ کی مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تو آپ نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ چنانچہ انہوں نے مسواک لے کر چبائی اور نرم کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے کر نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا۔ آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پونچھتے جاتے اور فرماتے جاتے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، موت کے وقت کی سختیاں۔ میری بہنوں، ایک بڑی اچھی دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہوئی ہے موت کے وقت کی سختیوں کے بارے میں۔ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ یہ میں آپ کو اس کے ساتھ لیسن کے ساتھ انشاءاللہ لگا بھی دوں گی۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے، سورہ النساء کی آیت، ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور روح پرواز کر گئی، ہاتھ جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ یہ سوموار ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11 سال تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 ایئرز پوری ہو چکی تھی۔ اس حادثہ دل فگار کی خبر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں فوراً پھیل گئی اور ان پر دنیا تاریک ہو گئی۔ قریب تھا کہ وہ اپنے حواس خوب کھو بیٹھتے، چنانچہ کوئی دن اس سے تابناک اور بہتر نہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے
اور کوئی دن اس سے زیادہ تاریک نہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رو رو کر اس طرح آہیں بھر رہے تھے جیسے حاجیوں کا شور برپا ہو۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر مسجد میں فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو فنا نہ کر لے، اور اس شخص کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے جو یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے گرد مسجد میں حیرت اور غم کی تصویر بنے موجود تھے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں کمی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر چلے گئے۔ انہیں آپ کے وفات کی خبر پہنچی تو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ لوگوں سے کوئی بات نہ کی، سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد فرمایا۔ آپ کا جسد مبارک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے چہرہ مبارک کھولا، اسے چوما اور روئے، اور پھر فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا۔ جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ کو آ چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور کہا، عمر بیٹھ جاؤ، مگر انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ ان کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر کے پاس گئے اور فرمایا، اما بعد، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو گئی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے، یہ سورہ آل عمران میں جو آیت آتی ہے نا، آگے انہوں نے وہ ارشاد فرمائی، محمد نہیں مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کی موت واقعہ ہو جائے یا وہ شہید کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، یعنی کہ دین سے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے، واللہ ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے پہلے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے آیت نازل کی ہے، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی، اور تب میں نے جس انسان کو سنا تو وہ اسی آیت کی تلاوت کر رہا تھا۔ قرآن میں دیکھیں ہر سچویشن کے متعلق آیت موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، واللہ میں نے جو ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا تو جان گیا کہ یہ برحق ہے، بس میں ٹوٹ کر رہ گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے، اور میں زمین کی طرف لڑک گیا، اور میں جان گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہم مسئلہ یہ تھا کہ ایک امیر منتخب کیا جائے جو عوام اور ملک کے معاملات چلانے کے لیے آپ کا جانشین ہو۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جانشینی کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص قریبی ہیں۔ چنانچہ وہ اور حضرت زبیر نیز بنو ہاشم کے کچھ لوگ حضرت فاطمہ کے مقام میں جمع ہو گئے، جبکہ انصار نے اپنے میں سے ایک امیر منتخب کرنے کے لیے سقیفہ بنی سعد میں جمع کیا۔ باقی مہاجرین حضرت ابو بکر اور عمر کے پیچھے ہو لیے۔ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما
ثقیفہ بنی سعدہ تشریف لے گئے۔ ان کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ اور دوسرے مہاجرین رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے۔ وہاں مہاجرین اور انصار میں بحث و گفتگو ہوئی۔ انصار نے اپنی فضیلت کا ذکر کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ لوگوں نے جس خیر کا ذکر کیا ہے آپ لوگ واقعی اس کے اہل ہیں، لیکن عرب اس کاروبار حکومت کو قریش کے اس قبیلے کے سوا کسی اور کے لیے نہیں جانتے، یعنی وہ قریش کے سوا کسی اور کی حکمرانی تسلیم نہیں کر سکتے۔ وہ عرب میں نسب اور گھرانے دونوں لحاظ سے افضل ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا، میں آپ لوگوں کے لیے ان دونوں میں سے کسی بھی ایک کو پسند کرتا ہوں۔ اس پر انصار کے ایک آدمی نے کہا، ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر آپ لوگوں میں سے۔ اس پر بڑا شور ہوا، آوازیں بلند ہوئیں اور اختلاف کا خطرہ ہوا۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہاتھ پھیلائیے۔ حضرت ابو بکر نے ہاتھ پھیلایا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ اور مہاجرین اور انصار نے بیعت کر لی، یعنی کہ ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ منگل کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے افراد یہ تھے: سیدنا عباس، سیدنا علی، سیدنا عباس کے دو صاحب زادگان فضل، قسم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران، سیدنا اسامہ اور اوس بن خولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں صاحبزادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروٹ بدل رہے تھے۔ حضرت اسامہ اور شقران رضی اللہ تعالیٰ عنہما پانی بہا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہے تھے اور حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے پر ٹیک رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی اور بیری کے پتوں سے 3 بار غسل دیا گیا۔ پانی غرس نامی قبا میں ایک واقعہ حضرت سعد بن خصیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنویں کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے لیے بھی اسی کنویں کا پانی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ پھر آپ کو 3 سفید سوتی یمنی چادروں میں کفنایا گیا۔ ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ کو چادروں میں لپیٹ دیا گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودی جہاں آپ نے وفات پائی تھی۔ قبر لحد والی کھودی، پھر آپ کی چارپائی قبر کے کنارے رکھ دی گئی۔ 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اندر داخل ہوتے اور فردن فردن نماز پڑھتے، یعنی اپنی اپنی نماز پڑھی۔ کوئی امام نہ ہوتا، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے نماز پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر بچوں نے، پھر عورتوں نے، یا پہلے عورتوں نے پھر بچوں نے۔ نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن اور بدھ کی بیشتر رات گزر گئی۔ اس کے بعد رات کے اواخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک سپرد خاک کیا گیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجلیات نبوت لیسن نمبر 32۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک
علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وشفاء من کل داء آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تجلیات نبوت میں خانہ نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور اخلاق کے بارے میں تھوڑا سا اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تجلیات نبوت پیج نمبر 389۔ دیکھیں، خانہ نبوت ہم پڑھے ہیں تو خانہ کہتے ہیں گھر کو، ہاؤس ہولڈ کو، اور خانہ نبوت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر۔ گھر کس چیز سے بنتا ہے؟ گھر والوں سے، اہل بیت سے بنتا ہے۔ گھر اور گھر والوں سے تو سبھی کو محبت ہوتی ہے نا، اگرچہ ہمارا اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے، اور زندگی تو وہ زندگی ہے، کاش ہم لوگ جانتے ہوتے۔ اور ایک بیچ کا بھی گھر ہے، قبر کا گھر۔ اصل بات تو ہے کہ ہماری زندگی کا قافلہ کس انجام پہ جا کر ٹھہرتا ہے۔ تو آخرت کا گھر اگر ہمیں بہترین چاہیے تو اس گھر کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور چونکہ ہمارے لیے رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس لیے ہم اس معاملے میں بھی دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسا تھا، گھر کے مکین کیسے تھے۔ اچھا، ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ خواتین کیا کرتی تھیں کہ اللہ نے ان کو اتنے بڑے ٹائٹل کے لیے چنا، امہات المؤمنین، حضور کی ازواج کے لیے چنا۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ان میں کیا کوالٹیز تھی، کیا ہم ان کوالٹیز میں ایک کو بھی اپنا سکتے ہیں؟ سوچنا ہے کہ وہ کون سے کام تھے جو اللہ کو پسند آئے، وہ کون تھیں جن کو جنت کی خوشخبریاں ملی، جن پہ اللہ کا انعام ہوا، میں بھی وہ کروں۔ دیکھیں، ان کے کردار ہمیں یہ سب کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ہم سب کو اللہ نے ان میں سے کسی نہ کسی کے قریب ضرور پیدا کیا ہے کہ ہم وہ کام کر سکیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کون تھے اور وہ کیسے لوگ تھے۔ ہجرت سے پہلے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر مشتمل تھا۔ شادی کے وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 ایئرس تھی، یعنی ہی واز 25 اینڈ ہز وائف واز 40 ایئرس 40 ایئر اولڈ۔ حضرت خدیجہ آپ کی پہلی بیوی تھی، اور ان کے جیتے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں حضرت ابراہیم کے ماں سوا تمام بیٹے اور بیٹیاں انہی حضرت خدیجہ کے بطن سے تھیں۔ بیٹیوں میں سے تو کوئی زندہ نہ بچا، البتہ بیٹیاں حیات تھیں۔ بیٹوں میں سے کوئی زندہ نہ بچا، البتہ بیٹیاں حیات رہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی ہجرت سے پہلے ان کے خالہ زاد بھائی حضرت ابوالعاص سے ہوئی۔ رقیہ اور ام کلثوم کی شادی ایک کے بعد ایک، ون آفٹر دی ادر، حضرت عثمان سے ہوئی۔ حضرت فاطمہ کی شادی جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیانی عرصے میں حضرت علی بن ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور ان کے بطن سے حسن، حسین، زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ معلوم رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے بالمقابل یہ امتیازی خصوصیت حاصل تھی کہ آپ مختلف اغراض کے پیش نظر 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے تھے۔ چنانچہ جن عورتوں سے آپ نے عقد فرمایا ان کی تعداد 11 تھی، جن میں سے 9 آپ کی رحلت کے وقت حیات تھیں
اور 2 آپ کی زندگی ہی میں وفات پا چکی تھیں، یعنی حضرت خدیجہ اور ام المساکین حضرت زینب۔ ان کے علاوہ مزید 2 عورتیں ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ آپ کا ان سے عقد ہوا تھا یا نہیں، لیکن ان پر اتفاق ہے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت نہیں کیا گیا تھا۔ میں ان ازواج مطہرات کے نام اور ان کے مختصر حالات پیش کرتی ہوں۔ سب سے پہلے تھے حضرت سودا۔ اب سب سے پہلے تو حضرت بی بی خدیجہ تھی نا، ہم نے ان کے بارے میں پڑھا ہے۔ سیکنڈ تھی حضرت سودا۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وفات کے چند دن کے بعد نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں شادی کی۔ یہ آپ کے چچا زاد بھائی سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ دونوں نے اسلام قبول کیا، حبشہ ہجرت کی، پھر مکہ واپس آئے اور حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد شوال سن 10 نبوت میں، یعنی حضرت خدیجہ کی وفات کے کوئی 1 مہینے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ دیکھیں، بیکاز حضرت فاطمہ اور ام کلثوم بہت چھوٹی تھی، تو ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے ایک کوئی ان کو ہی نیڈڈ somebody، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی، اور یہ بھی عمر میں آپ سے بڑی تھی۔ ان کی وفات مدینہ میں شوال 54 ہجری میں ہوئی، یعنی کہ تقریباً 41 ایئرز آپ کی بیوی رہیں۔ پھر بہت زیادہ کہتے ہیں فرما بردار تھیں، اور حضرت عائشہ ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ اچھا، اب ہیں ام المومنین حضرت عائشہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1 سال بعد شوال سن 11 نبوت میں نکاح کیا۔ اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی، اور پھر ہجرت کے 7 مہینے بعد شوال 1 ہجری میں آپ کی رخصت ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ کسی کنواری عورت سے شادی نہیں کی تھی۔ یہ امت کی سب سے زیادہ فقیہ ہیں۔ عورتوں پر ان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کھانے کی فضیلت۔ 17 رمضان 57 ہجری کو ان کی وفات ہوئی، اور انہیں بقیع میں دفن کیا گیا، یعنی کہ شی واز آلموسٹ اونلی 18 ایئرز جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی۔ دیکھیں، حالانکہ شی نیو دیٹ ہر ہسبینڈ ریئلی لوڈ ہر، ان سے بہت محبت کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی ان کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو غم کے حوالے نہیں کر دیا، نہ بیوگی کو، جوانی کو مسئلہ بنایا، اور بہترین دین کا کام کیا۔ 2 سال بعد ان کے والد بھی وفات پا گئے۔ بی بی عائشہ کو وقت کی قدر تھی، کسی چیز کو انہوں نے ایشو نہیں بنایا، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں۔ جب بھی کوئی مشکل مرحلہ پیش آئے تو سوچا کریں میری بہنوں کہ اب میری کیا ڈیسیژن ہے، واٹ ڈو آئی وانٹ فرام مائی لائف، اور کام نہ روکے، اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں انشاءاللہ۔ آگے جی ہم پڑھتے ہیں ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب۔ یہ حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھی۔ حضرت خنیس کو غزوہ بدر میں ایک زخم آ گیا تھا جو بعد میں پھوٹ پڑا، اور اس کی وجہ سے وہ بدر اور احد کے درمیانی عرصے میں انتقال کر گئے۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت گزر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان 3 ہجری میں ان سے شادی کر لی۔ انہوں نے 60 سال مدینہ میں شعبان 45 ہجری میں وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئی۔
حضرت حفصہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی تھی اور قیام کرنے والی تھی، کتابت اور طب بھی جانتی تھی، یعنی کہ مریضوں کا علاج کرنا بھی جانتی تھی۔ ام المومنین حضرت زینب، یہ حضرت عبیدہ بن حارث کے نکاح میں تھی جو بدر میں شہید ہو گئے۔ ان کے بعد رمضان 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ وہ جنگ احد میں شہید ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہجری میں ان سے شادی کی۔ انہیں جاہلیت میں ام المساکین کہا جاتا تھا کیونکہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے 8 مہینے بعد یا تقریباً 3 مہینے بعد ربیع الثانی 4 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں بقیع میں دفن فرمایا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ، یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھیں اور ان سے ان کی کئی اولادیں تھیں۔ ابو سلمہ جمادی الاخری 4 ہجری میں وفات پا گئے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 4 ہجری میں چند روز باقی تھے کہ ان سے شادی کر لی۔ کہتے ہیں کہ یہ فقیہ ترین اور عقل مند ترین عورتوں میں سے تھی۔ 84 سال کی عمر میں 59 ہجری میں، اور کہا جاتا ہے کہ 62 ہجری میں وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئی۔ ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی امیہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی تھی، یعنی ان کی کزن تھی۔ ان کی شادی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی گئی تھی، لیکن دونوں میں ہم آہنگی نہ ہو سکی، حتیٰ کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں طلاق دے دی، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا لے پالک بیٹا یعنی کہ بنا رکھا تھا، اور اس کی وجہ سے انہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ اور اہل جاہلیت میں رواج یہ تھا کہ وہ لے پالک بیٹے کی بیوی کو لے پالک بنانے والے باپ پر اسی طرح حرام سمجھتے تھے جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی ہو۔ اس لیے جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت گزر چکی تو اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی کر دی اور لے پالک بنانے کے عمل کو لغو قرار دیا۔ ایک رسم تھی نا جو اللہ تعالیٰ نے توڑنی تھی۔ یہ ذی-القعدہ 5 ہجری کا واقعہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 4 ہجری میں کسی وقت یہ بات پیش آئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عبادت گزار اور زبردست صدقہ کرنے والی خاتون تھیں۔ اب ان کے یہ نوٹ کرتے جائیں کہ یہ کیا کیا کرتی تھیں، ٹھیک ہے۔ 53 سال کی عمر میں 20 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المؤمنین میں سے سب سے پہلے انہی نے وفات پائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع میں دفن کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موسٹ آف ازواج جو تھی نا، ازواج مطہرات، وہ بقیع ہی میں دفن ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں ام المومنین حضرت جویریہ کے بارے میں۔ یہ شعبان 6 ہجری میں غزوہ بنو المستلق کے دوران قید کی گئی اور حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے طے کیا کہ ایک مخصوص رقم ادا کر کے آزاد ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے مقررہ رقم ادا کر کے آزاد کر دیا اور شادی کر لی۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں نے بنو المستلق کے 100 گھرانے آزاد کر دیے اور کہا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی ہیں۔ چنانچہ یہ اپنی قوم کے لیے بڑی بابرکت خاتون ثابت ہوئیں۔
65 ایئرس کی عمر میں ربیع الاول میں 56 ہجری میں اور کہا جاتا ہے 55 ہجری میں وفات پائی۔ اب ہم پڑھتے ہیں ام المومنین حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ یہ عبید اللہ بن جہش کے عقد میں تھی، اور جب اس سے حبیبہ پیدا ہوئیں تو ان کی نسبت سے ان کی کنیت ام حبیبہ پڑ گئی۔ انہوں نے عبید اللہ کے ساتھ حبشہ ہجرت کی، لیکن وہاں وہ نصرانی ہو کر مرتد ہو گیا اور اسی حالت میں وفات پا گیا، مگر ام حبیبہ اسلام پر قائم رہی۔ دیکھیں کتنی بڑی کوالٹی ہے کہ ہسبینڈ ان کے مرتد ہو گئے تھے، مگر کرسچن ہو گئے تھے، مگر وہ نہیں ہوئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامہ مبارک دے کر نجاشی کے پاس روانہ کیا تو اسے حکم دیا کہ ام حبیبہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دے۔ چنانچہ نجاشی نے آپ سے ان کا نکاح کر دیا اور اپنے پاس سے 400 دینار، یہ سونے کا سکہ تھا، بطور مہر دے کر شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہیں روانہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبر سے واپسی پر صفر یا ربیع الاول 7 ہجری میں ان کی رخصتی ہوئی، 42 یا 44 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی۔ ام المومنین حضرت صفیہ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے، یہ بنو نذیر کے سردار کی صاحبزادی اور بنی اسرائیل میں حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ خیبر میں قید ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرمایا اور ان پر اسلام پیش کیا، وہ مسلمان ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی۔ یہ فتح خیبر 7 ہجری کے وقت کی بات ہے۔ مدینہ واپس ہوتے ہوئے خیبر سے 12 میل کے فاصلے پر وادی صحبا پہنچ کر ان کی رخصتی ہوئی۔ 50 ہجری میں اور کہا جاتا ہے کہ 52 ہجری میں اور کہا جاتا ہے کہ 36 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور بقیع میں دفن کی گئیں۔ ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث ہلالیہ، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ 7 ہجری میں عمرہ قضاء سے احرام کھولنے کے بعد نکاح کیا، اور مکہ سے 9 میل کے فاصلے پر مقام صرف میں ان کی رخصتی ہوئی۔ ان کی وفات بھی مقام صرف ہی میں 61 ہجری میں اور کہا جاتا ہے 63 ہجری میں اور کہا جاتا ہے کہ 38 ہجری میں ہوئی، اور وہیں ان کو دفن کیا گیا، اور ان کی قبر اب تک وہاں معروف ہے۔ یہ 11 عورتیں ہیں جو بالاتفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور امہات المؤمنین ہیں۔ ان کے علاوہ ایک عورت ریحانہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ آپ کی بیوی تھی یا لونڈی۔ یہ بنو نذیر سے تھی اور بنو قریظہ کے ایک شخص کے عقد میں تھی۔ بنو قریظہ میں قید ہوئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرمایا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے محرم 6 ہجری میں شادی کر لی اور وہ ام المومنین قرار پائیں، اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد نہیں کیا بلکہ بحیثیت لونڈی ہی رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آئے تو ان کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بقیع میں دفن کیا۔ ان عورتوں کے علاوہ آپ کی ایک لونڈی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جنہیں مقوقس نے ان تحائف کے ضمن میں بھیجا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے جواب میں روانہ کیے تھے۔ یہ بادشاہوں کی اولاد سے تھیں۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خاص قرار فرمایا تھا
اور ان کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے 16 ہجری میں، اور کہا جاتا ہے کہ محرم 15 ہجری میں انہوں نے وفات پائی اور بقی میں دفن ہوئی۔ اچھا، اب ہم ذرا سا یہاں پہ ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ایک پہلو پہ ذرا غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے نہایت پرقوت اور عمدہ دن، یعنی تقریباً 23 ایئرز صرف ایک بیوی پر اکتفا کرتے ہوئے گزار دیے، اور وہ بھی ایسی بیوی پر جو تقریباً she was older than him, she was nearly 40، ان سے کافی بڑی تھیں۔ تو یعنی پہلے حضرت خدیجہ، پھر حضرت حفصہ، دونوں they were both old۔ تو کیا یہ تصور کسی بھی درجے میں معقول ہو سکتا ہے کہ اس طرح اتنا عرصہ گزار دینے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یکا یک جنسی قوت اس قدر بڑھ گئی کہ آپ کو پے در پہ 9 شادیاں کرنی پڑ گئیں؟ جی نہیں، حقیقت یہ ہے میری بہنوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بہت ساری شادیاں کچھ دوسرے ہی مقاصد کے تحت کی تھیں جو عام شادیوں کے لیے مقررہ مقصد نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے شادی کر کے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ رشتہ قائم کیا۔ عرب کا دستور تھا کہ وہ داماد کا بڑا احترام کرتے تھے، اور داماد سے جنگ لڑنا اور محاذ آرائی کرنا بڑے شرم اور عار کی بات تھی۔ اس دستور کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند شادیاں اس مقصد سے کیں کہ مختلف افراد اور قبائل کی اسلام دشمنی کا زور توڑ دیں اور ان کے بغض اور نفرت کی چنگاری بجھا دیں۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی نا، وہ ابو جہل اور خالد بن ولید کا قبیلہ تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی تو خالد بن ولید میں وہ سختی نہ رہی جس کا مظاہرہ وہ احد میں کر چکے تھے، بلکہ تھوڑے ہی عرصے بعد انہوں نے اپنی مرضی، خوشی اور خواہش سے اسلام قبول کر لیا۔ دیکھیں کتنی فائدہ مند ہوئی یہ شادی۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ سے شادی کر لی تو پھر ابو سفیان آپ کے مد مقابل کبھی نہ آیا، اور جب حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ آپ کی زوجیت میں آ گئیں تو قبیلہ بنو المستلق اور قبیلہ بنی نذیر نے محاذ آرائی چھوڑ دی۔ حضور کے نکاح میں ان دونوں بیویوں کے آنے کے بعد تاریخ میں ان کے قبیلوں کی کسی جنگی تگدو کا سراغ نہیں ملتا۔ See how important these marriages were for Islam, for Muslims۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عمر اور لیاقت کی عورتوں کو منتخب فرمایا کہ انہیں تعلیم و تربیت دی، ان کا تزکیہ نفس فرمایا، انہیں احکام شریعت سکھائے اور انہیں اسلامی تہذیب اور ثقافت سے اس طرح آراستہ کر دیا کہ وہ دیہاتی اور شہری، بوڑھی اور جوان، ہر طرح کی عورتوں کی تربیت کر سکیں اور انہیں مسائل شریعت سکھا سکیں، اور اس طرح عورتوں میں تبلیغ کی مہم کے لیے کافی ہو سکیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانگی حالات کو امت تک پہنچانے کا سہرا زیادہ تر امہات المؤمنین ہی کے سر ہے۔ ان میں بھی بالخصوص وہ امہات المؤمنین جنہوں نے طویل عمر پائی، مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اقوال خوب روایت کیے۔ امہات المومنین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش نہایت شریفانہ
बाइज़्ज़त, बुलंद पाया और उम्दा अंदाज की थी। अज़वाज मुतहरात भी शर्फ, क़नात, सब्र, तवाज़ो, खिदमत और अज़दवाजी हक़ूक़ की निगहदाश्त का मुरक्का थी। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी रूखी फीकी और सख्त ज़िंदगी गुजार रहे थे, जिसे बर्दाश्त कर लेना दूसरों के बस की बात ही नहीं थी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि मुझे इल्म नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मैदे की नर्म रोटी खाई हो, यहाँ तक कि आप अल्लाह से जा मिले, और न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंख से कभी भुनी हुई बकरी देखी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि दो माह गुजर जाते, तीसरे महीने का चांद नज़र आ जाता और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आग ना जलती। तो हज़रत अरवा ने दरियाफ्त किया कि तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप लोग क्या खाते थे? बीबी आयशा ने फरमाया कि बस 2 काली चीज़ें, यानी खजूर और पानी। अब हम आपकी औलाद के बारे में पढ़ते हैं। हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से थी। ये इनका मुख्तसर ज़िक्र है। पहला इनका बेटा कासिम था। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े साहबजादे थे। इन्हीं की निस्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम थी। उन्होंने इतनी उम्र पाई कि चलने लगे थे, फिर तकरीबन 2 साल की उम्र में वफ़ात पा गए। ज़ैनब, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी थी। अल्लाह की राह में मसाइब से दो चार हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरी सबसे अफजल बेटी है। कासिम के बाद पैदा हुई। अबुल आस बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इनकी शादी हुई, जो इनके हाला बिनते खुलैद के साहबजादे थे, यानी कि उनके खाला के बेटे थे। ज़ैनब से एक बेटा अली और एक बेटी उमामा पैदा हुई। उमामा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में गोद में लिया करते थे। 8 हिजरी के अवाइल में मदीना में हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वफ़ात पाई। रुक़ैया, इनसे हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शादी की और इनके बतन से एक साहबजादे अब्दुल्ला पैदा हुए। वो 6 साल के थे कि मुर्ग़ ने इनकी आँख में चोंच मार दी, जिसके असर से बिल आखिर वो वफ़ात पा गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में थे कि हज़रत रुक़ैया वफ़ात पा गई। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा फ़तह की खुशखबरी लेके मदीना पहुँचे तो इन्हें दफन किया जा चुका था। उम्मे कुलसूम, रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद बदर से वापस आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कर दी। इनसे कोई औलाद ना हुई। उन्होंने शाबान 9 हिजरी में वफ़ात पाई और बकी में दफन हुई। फ़ातिमा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और सबसे महबूब साहबजादी थी। ये अहले जन्नत की औरतों की सैयदा यानी कि सरदार कहते हैं कि हैं। हज़रत अली बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बदर के बाद इनसे शादी की। इनके बतन से 2 साहबजादे हज़रत हसन और हज़रत हुसैन और 2 साहबजादियाँ हज़रत ज़ैनब और उम्मे कुलसूम पैदा हुई। ये वही उम्मे कुलसूम हैं जिनसे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शादी की और इनसे हज़रत ज़ैद पैदा हुए। हज़रत उमर की वफ़ात हो गई तो उम्मे कुलसूम के चचेरे भाई औन बिन जाफ़र ने इनसे शादी की। फिर औन की वफ़ात हुई तो इनके भाई मोहम्मद ने शादी कर ली। फिर मोहम्मद की वफ़ात हुई तो दूसरे भाई अब्दुल्ला ने इनसे शादी कर ली। फिर अब्दुल्ला के अक़्द में रहते हुए ख़ुद उम्मे कुलसूम ने वफ़ात पाई। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 महीने बाद हुई।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پانچوں اولادیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف نبوت سے مشرف ہونے سے پہلے پیدا ہوئیں۔ عبداللہ، ان کے بارے میں اختلاف ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ زمانہ اسلام میں پیدا ہوئے اور کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے پیدا ہوئے۔ انہوں نے بھی بچپن ہی میں وفات پائی۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صاحبزادے تھے۔ ابراہیم، یہ جمادی الاولیٰ یا جمادی الثانیہ 9 ہجری میں آپ کی لونڈی ماریہ قبطیہ کے بطن سے مدینہ میں پیدا ہوئے اور 29 شوال 10 ہجری کو جس دن مدینہ میں سورج گرہن لگا تھا وفات پائی۔ اس وقت وہ 16 یا 18 مہینے کے بچے تھے اور ابھی دودھ پیتے تھے۔ انہیں بقیع میں دفن کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے ایک داعیہ جنت میں ان کی رضاعت پوری کر رہی ہے۔ اب ہم صفات اور اخلاق کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمال خلقت اور کمال اخلاق میں سب سے بلند تھے۔ ظاہری خوبصورتی کے ساتھ بہترین اخلاق تھے ان کے، جو لوگوں کو بہت متاثر کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گورا، پرکشش، گول، روشن رنگ، سرخی آمیز تھا، 14ویں کے چاند کی طرح جگمگاتا ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو چہرہ مبارک اس طرح دمک اٹھتا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے، دھاریاں اس طرح چمکتی جیسے روشن بادل چمکتا ہے، گویا سورج اس میں دوڑ رہا ہے۔ بلکہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو گویا طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھتے۔ چہرے پر پسینہ یوں محسوس ہوتا گویا موتی ہیں۔ پسینے کی خوشبو مشک خالص سے بھی بڑھ کر ہوتی، اور جب آپ غصہ ہوتے تو چہرہ یوں سرخ ہو جاتا گویا دونوں رخسار میں انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہیں۔ دونوں رخسار ہلکے، پیشانی کشادہ، آئی بروز کماندار، باریک اور کامل تھے۔ وہاں ملے نہ تھے اور کہا جاتا ہے کہ ملے تھے۔ آنکھیں کشادہ تھیں، ان کی سفیدی میں سرخی کی آمیزش تھی، پتلی سیاہ تھی، پلکوں کے بال لمبے اور گھنے تھے۔ آپ دیکھتے تو کہتے کہ آنکھوں میں سرما لگا رکھا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگائے ہوئے نہ ہوتے۔ ناک کا بانسا بلند اور خمدار تھا، اس پر نور بلند ہوتا محسوس ہوتا۔ دونوں کان مکمل تھے، منہ خوبصورت اور بڑا تھا، سامنے کے دونوں دانتوں میں ذرا سا فاصلہ تھا، بقیہ دانت بھی الگ الگ تھے۔ دانتوں میں چمک تھی، جب آپ مسکراتے تو ایسا لگتا گویا اولے ہیں، اور جب آپ گفتگو فرماتے تو دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ غرض آپ کے دانت سب سے خوبصورت تھے، داڑھی خوبصورت گھنی، کن پٹی سے کن پٹی تک بھرپور، سینے کو بھرے ہوئے اور بالکل کالی تھی۔ صرف دونوں کن پٹیوں اور داڑھی میں چند گنے چنے سفید بال تھے۔ سر متوازن انداز میں بڑا اور گردن نہایت خوبصورت اور لمبی تھی۔ بال دونوں کانوں کے نصف یا تھوڑے لمبے یا کبھی کبھی دونوں کندھوں تک چھوتے تھے۔ چند بال پیشانی کے بھی سفید تھے، مگر اتنے کم کہ سر اور داڑھی ملا کر ٹوٹل 20 بال بھی سفید نہ تھے۔ سر کے بال ذرا ذرا سے گھنگریالے تھے۔ آپ ناغے سے سر اور داڑھی میں کنگھی فرماتے اور سر کے درمیان سے مانگ نکالتے تھے۔ ہڈیوں کے سرے مثلا کونیاں، کندھے، گھٹنے بڑے بڑے تھے، کلائیاں بڑی بڑی اور ان کے جوڑ لمبے تھے۔ ہتھیلیاں اور قدم کشادہ تھے، تلوا گہرا نہ تھا۔ دونوں ہاتھ حریر اور دیباج سے زیادہ نرم، برف سے زیادہ ٹھنڈے اور مشک سے زیادہ خوبصورت تھے۔ کوہنی سے اوپر اور نیچے دونوں بازو اور اطراف بھاری بھرکم تھے۔ ایڑیاں اور پنڈلیاں ہلکی تھیں، دونوں کندھوں کے درمیان دوڑی تھی۔
اطراف لمبے، سینہ کشادہ، بالوں سے خالی تھا، صرف لبے سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی، اس کے علاوہ شکم اور سینے پر بال نہ تھے، کندھے اور اس سے متصل بازو پر البتہ بال تھے، سینہ اور شکم برابر تھے، بغل کا رنگ مٹیالہ تھا اور پیٹھ ایسی تھی گویا ڈھلی ہوئی چاندی یعنی کہ سفید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد خوبصورت، قامت معتدل اور پیکر سیدھا، نہ آپ ناٹے تھے یعنی کہ چھوٹے قد کے نہ تھے، نہ لمبے تڑنگے تھے، چنانچہ کوئی شخص جو لمبائی کی طرف منسوب ہوتا وہ آپ کے ساتھ چلتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس سے لمبے ہوتے۔ جسامت معتدل تھی، بدن گھٹا ہوا، نہ زیادہ موٹے نہ دبلے پتلے، بلکہ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ تھے جو تینوں میں سے سب سے زیادہ تازہ اور خوش منظر تھی، یعنی کہ اگر آپ تین ٹہنیاں دیکھیں نا تو جو سب سے زیادہ خوبصورت ٹہنی ہوگی نا از لائک دیٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم، پسینہ اور اعضاء تمام خوشبوؤں سے زیادہ خوشبودار تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ میں نے کبھی کوئی چیز عنبر یا مشک یا کوئی ایسی خوشبو نہیں سونگھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بہتر ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ کی خوشبو کی وجہ سے ضرور جان جاتا تھا کہ آپ یہاں سے گزرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی سے مصافحہ فرماتے تو وہ دن بھر اس کی خوشبو محسوس کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کی خوشبو کی وجہ سے وہ بچوں کے درمیان پہچان لیا جاتا۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کا پسینہ ایک شیشی میں محفوظ کر رکھا تھا اور اسے خوشبو میں ڈالتی تھی کیونکہ وہ سب سے زیادہ عمدہ خوشبو تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیز رفتار تھے، بازار میں چلنے والے شخص کی رفتار سے چلتے تھے، درماندہ اور سست نہ تھے یعنی کہ تھکے ہارے نہیں چلتے تھے، کوئی آپ کا ساتھ نہ پکڑ پاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تیز رفتار نہیں دیکھا، گویا زمین آپ کے لیے لپیٹ دی جاتی تھی، ہم تو اپنے آپ کو تھکا مارتے اور آپ بے پرواہی سے چلتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قدم رکھتے تو پورا قدم رکھتے، تلوے میں گہرائی نہ تھی، اور جب مڑتے تو پورا مڑتے، سامنے ہوتے تو مکمل، پیچھے مڑتے تو مکمل، چلتے تو جھٹکے سے اٹھتے، یوں چلتے گویا ڈھلوان سے اتر رہے ہیں، پھر جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور نرمی سے چلتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں ہلکا سا بھارا پن تھا اور آپ شیریں گفتار اور باوقار تھے، خاموش رہتے تو باوقار اور گفتگو کرتے تو پرکشش، بول ایسے کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں، بات شروع کرتے تو اس کا پورا احاطہ کر کے ختم فرماتے، گفتگو دو ٹوک ہوتی یعنی کہ مکمل بات کرتے، نہ مختصر نہ فضول، ہر حرف واضح ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فصیح و بلیغ اور رواں طبیعت تھے، نکھرے ہوئے کلمات بولتے، کوئی شخص خواہ کیسا ہی فصیح و بلیغ ہوتا آپ کی ہمسری نہ کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت اور دو ٹوک خطاب کے ساتھ جامع کلمات عطا کیے گئے تھے، یعنی کہ کمپریہنسو بات کرتے تھے۔ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت ہوتی، سہل خو اور نرم پہلو تھے، جفا جو اور سخت خو نہ تھے، بازاروں میں اونچی آواز نہ لگاتے، سب سے زیادہ تبسم فرماتے یعنی used to smile a lot،
غصے میں سب سے زیادہ دور اور رضا میں سب سے آگے، یعنی کہ لوگوں کو ایز اٹ از قبول کرتے تھے۔ دو کاموں میں جو زیادہ آسان ہوتا اسی کو اپناتے، بشرطے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو۔ اگر گناہ کا کام ہوتا تو پھر اس سے سب سے زیادہ دور ہوتے۔ اپنے لیے کبھی انتقام نہ لیا، البتہ اللہ کی حرمت پامال کی جاتی تو اس کے لیے انتقام لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ کریم، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ شہزور، اذیت پر سب سے بڑھ کر صبر کرنے والے، سب سے زیادہ باوقار اور سب سے بڑھ کر حیادار تھے۔ کوئی چیز ناپسند فرماتے تو چہرے پر اس کے آثار دیکھے جاتے۔ اپنی نظر کسی کے چہرے پر جماتے نہیں تھے، یعنی کہ سٹیئر نہیں کرتے تھے، اور نہ ناپسندیدگی کے ساتھ کسی کا سامنا کرتے۔ سب سے زیادہ عادل، پاک نفس، پاک دامن، سچائی کے علم بردار اور بڑے امانت دار تھے۔ نبوت سے پہلے ہی امین کے لقب سے مشہور تھے۔ سب سے زیادہ متواضع اور تکبر سے دور تھے۔ سب سے بڑھ کر عہد کے پاسدار، صلہ رحم، سب سے عظیم شفقت والے، رحمت والے، سب سے عمدہ معاشرت و ادب والے، سب سے زیادہ کشادہ اخلاق، فحش اور لعنت ملامت سے سب سے زیادہ دور، جنازوں میں تشریف لے جاتے، فقراء اور مساکین کے ساتھ بیٹھتے، غلام کی دعوت قبول کرتے، کھانے اور لباس میں ان پر برتری نہ اختیار فرماتے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا، آپ خود اس کی خدمت فرماتے، اپنے خادم پر عتاب نہ کرتے، یہاں تک کہ کبھی اسے اف تک نہ کہا۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو احاطہ بیان میں لانا ممکن ہی نہیں، لہٰذا اسی مختصر بیان پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس حقیر سی پونجی کو قبول فرمائے اور ہمیں سید المرسلین، امام الانبیاء، خیر خلائق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق دے۔ اے اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر درود و سلام بھیج، اور ہمیں قیامت کے روز آپ کے پرچم کے نیچے جگہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو تجلیات نبوت آج ختم ہوئی، الحمدللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔